یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلك حسرة فی قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ تبارک و تعالی غزوہ احد کی شکست کے اسباب کو بیان فرما رہے تھے اور صحابہ کو تنبیہ بھی فرمایا اور معافی کا اعلان بھی کیے۔ پھر منافقین کے نفاق کو بھی ظاہر کر دیا، چونکہ شکست کا بڑا وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دل میں اخلاص اور نفاق ہے وہ سامنے آ جائے، وہ واضح ہو جائے، کس کے دل میں منافقت ہے اور کس کے دل میں اخلاص ہے۔ سختی کے وقت پتہ چل جاتا ہے، راحت اور خوشی کے وقت تو ہر آدمی ساتھی ہوتا ہے، لیکن غم اور مصیبت اور بیماری کے وقت دوست اور رشتہ داروں کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی جب وقت آتا ہے تکلیف اور مصیبت کا، مخلص اور منافق کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ مخلص آدمی قربانی کے لیے، مالی اور جانی قربانی کے لیے ہمہ وقت تیار ہوگا دین کے لیے، کیونکہ ان کے سامنے آخرت مقصد ہے، دنیا ضرورت ہے۔ ضرورت کو نظر انداز کر لیتا ہے آدمی، لیکن مقصد کو چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ منافق اپنے دنیا کو مقصد بناتا ہے تو اس لیے دنیا کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس میں اس کو مفاد نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، مفاد نظر نہیں آیا تو پر اس میں نہ مال لگاتا ہے اور نہ، سمجھ آئی بات؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو کافروں جیسے نہ بن جا۔ یہاں کفروں سے مراد منافق ہے۔ کفروں سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو لوگ احد کے میدان میں 70 شہید ہو گئے تھے، ان کے متعلق منافقین نے طرح طرح کے شبہات وارد کر دیے کہ نبی حق ہوتا تو یہ شہید نہ ہوتے، نبی حق ہوتا تو اس طرح شکست ہمیں نہ ہوتے۔ ہاں، بظاہر تو ایمان کا اقرار، دل میں کفر چھپایا ہوا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تمام طبقات میں سب سے نچلے طبقہ جہنم کا منافق کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ آستین کا سانپ ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے کوئی موقع جانے نہیں دیتا۔ اس سے سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 63 اوصاف منافقین کا ذکر فرمایا۔ کتنا؟ پر انہوں نے کیا کہا تھا منافقوں نے؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، آگے آ رہا ہے نا، اگر ہمارے پاس ہوتے تو یہ نہ مرتے، جہاد کے لیے نہ جاتے، نہ شہید ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقالوا لاخوانہم، اپنے ساتھیوں اور اپنے بھائیوں کو کہا، فی شانہم، ان کے بارے میں، لاخوانہم بتا رہے ہیں کہ لام جو ہے یہ فی کے معنی میں ہے۔ کیوں؟ وہ تو شہید ہو گئے نا، وہ تو قتل ہوئے، ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو کیا کہیں گے؟ معنی یہ ہے کہ وقالوا فی اخوانہم، ساتھیوں کے بارے میں جو شہید ہو گئے، ان کے رشتہ دار تھے یا تعلق والے تھے، ان کے بارے میں کہا اذا ضربوا فی الارض، جب یہ سفر پہ جاتے ہیں زمین میں، فماتوا، پھر وہاں جا کے سفر میں جا کے اپنے موت پہ دنیا سے چلے گئے، اوکانو غزن، یا غازی بن کر، اوکانو غزن، یا جہاد پہ جاتے ہیں، جمع غاز، فقتلوا، پھر جہاد میں جا کے کیا ہو جاتے ہیں؟ شہید ہو جاتے ہیں۔
تو یہ منافق کہتا ہے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر ہمارے پاس ہوتے انہیں سفر پہ نہ جاتے، نہ مرتا، جہاد میں نہ جاتا تو شہید نہ ہوتا۔ اے لا تقولوا کقولہم، اللہ ایمان والوں کو یہ فرماتے تم اس جیسے بات نہ کر لیں، یہ تو منافقوں اور کافروں کی بات ہے۔ کیوں یہ منافق یہ بات کیوں کرتا ہے؟ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے اس قول کو فی عاقبت امرہم، انجام کے اعتبار سے، حسرۃ فی قلوبہم، افسوس ان کے دل میں۔ دیکھیں مومن کیا ہے؟ مومن کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچی یا راحت اور سکون اس کو مل گیا، دونوں صورتوں میں تقدیر الہی سمجھ کر اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور کافر کہتا ہے کہ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کہتا ہے کہ فلاں کے وجہ سے ہو گیا، فلاں جگہ میں گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، وہاں گیا تھا بیمار ہو گیا وہاں۔ اب دل میں یہ کٹک پیدا ہوتا ہے کہ میں وہاں کیوں گیا، میں نے یہ کام کیوں کیا۔ بات سمجھ میں نا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ افسوس، ایک طرف بیماری، ایک طرف تکلیف، اوپر سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح۔ لیکن مومن کہتا ہے کہ وہاں میں جاتا یا نہ جاتا یہ بیماری تو مجھے لگنی تھی۔ مومن کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو تکلیف مجھے پہنچنی تھی، میں وہ کام کرتا یا نہ کرتا، وہاں جاتا یا نہ جاتا تو میرے بھائی قتل ہو جاتا، کیونکہ وہ جگہ اس کی موت کے واقع۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ پھر ایک گنا تسلی اس کو، دیکھو ایک آدمی جہاد میں جا کے شہید ہو جاتا ہے، منافق سمجھتا ہے کہ جہاد میں نہ جاتا تو نہ مرتا، لیکن مومن کہتا ہے کہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اس کو ایمان ہے کہ میرے بھائی کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے یہ موت یہی وقت مقرر کیے تھے، ایک لمحے کے لیے نہ آگے ہو سکتا تھا نہ پیچھے ہو سکتا تھا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تسلی ہو جاتی ہے۔ عجبت لمن ایقن بالموت ثم یحزن، تعجب تو اس آدمی پر ہے موت کو کا تقدیر پر اس کو یقین ہے۔ عجبت بالقدر ثم هو یحزن، پھر تکلیف اور مصیبت کے وقت غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یحیی و یمیت واللہ یحیی و یمیت۔ جواب، موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ فلا یمنع عن الموت قعود، بیٹھنے سے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بات سمجھ میں نا؟ تو ان کی یہ بات کہ دیکھو جہاد میں جانے سے مر گیا، جہاد میں جانے سے، اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جہاد میں جانے والا سلامت واپس آتا ہے، لیکن گھر میں بیٹھنے والا اس سے پہلے مر جاتا ہے۔ سفر پہ جانے والا سفر سے سلامت واپس آتا ہے، لیکن گھر میں رہنے والا خود مر جاتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو اللہ دیکھنے والا، فیجازیکم بھی ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم ولئن قتلتم۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں شہادت ایک مقام و مرتبہ ہے۔ منافق افسوس کر رہا ہے کہ جہاد میں جا کے کیوں شہید ہو گیا، کیوں مر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے تو مقام پا لیا، اس نے تو وہ اعزاز پا لیا جس کے تمنا انبیاء نے کی۔ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل چاہتا ہے کہ بار بار قربانی دوں اور بار بار زندگی مل جائے اللہ کے راستے میں لٹا دوں۔ ایک نہیں، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان بھی اللہ کے، مال بھی اللہ کے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مال بھی اللہ کی، جان بھی اللہ کی، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ سودا کر لیں، اور عوض میں بھی وہ چیزیں ملیں گی جس سے کا کوئی نظیر نہیں ہے، اور وہ ایسے کامیابی ملے گی جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے صحابہ دنیا کے حقیقت کو سمجھ چکے تھے، ان کی یہاں سامنے
دنیا کچھ نہیں. ہم نے دنیا کو مقصد بنایا نا. ہم کہتے ہیں 24 گھنٹہ ہمارے سوچ دنیا کے ہیں, یہ بھی ہو جائیں, وہ بھی ہو جائیں, یہ بھی ہو جائیں, اسی میں دنیا سمجھ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتے ہیں تمہیں غافل کر دیا مال کے بڑھاوا نے, تو یہ بھی ہو جائیں, یہ بھی ہو جائیں, یہ حتی زرتم المقابر. اچانک قبرستان پہنچ گئے, تیاری نہیں تھی, وہاں پہنچ گئے. سمجھ نہیں آئی بات. یہی انسان کے, لیکن صحابہ سمجھ گئے تھے کہ دنیا کی حقیقت, کیونکہ حضور کے زبان سے دنیا کی حقیقت سمجھ گئے تھے. اس لیے جب جسم پہ تیر گا کے شہادت کے مرتبہ پا کے کہتا ہے کہ فزت ورب الکعبہ, اب کامیاب ہو گیا. سمجھ نہیں ہے بات. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ, لام قسم ہے, اگر تمہیں قتل بھی کیا گیا اللہ کے راستے میں جہاد میں, او متم, یا جہاد میں جا کے تم شہید ہو گئے ہیں, متم متم دونوں ہیں. کیوں؟ مفسر فرما رہے ہیں کہ متم بھی ہے اور متم بھی ہے. متم ہوگا تو یہ ماتا یموتو سے ہوگا. کس سے ہوگا؟ ماتا یموتو سے ہوگا. یہ نصرہ انسرو کے باب سے ہے. بات سمجھ میں آئی نا. اور اگر ماتا یماتو سے ہو تو کسرے کے ساتھ, تو یہ خافا یخافو کے وزن پر ہوگا. تو معنی یہ ہوگا کہ آتاکم الموت فیہ, اس راستے میں تمہیں موت آ جائیں. لمغفرۃ من اللہ, دونوں صورتوں میں ذاتی موت پہ مر گئے, دیکھو اللہ کے راستے میں ویسے مر جائے آدمی, شہادت کا درجہ ہے. علم کے تلاش میں نکلا ہوا ہے, مر جائیں. جہاد کے سفر میں مر جائیں تو شہادت کا مرتبہ. لمغفرۃ, لمغفرۃ, ہاں کیا ہے؟ تمہارے لیے مغفرت ہے. بات سمجھ میں آنا. لمغفرۃ اوپر کہا تھا, وَلَئِن قُتِلْتُمْ, وَلَئِن قُتِلْتُمْ, لام قسمیہ ہے اور ان شرطیہ ہے. کیا ہے بھائی؟ ان کیا ہے؟ شرطیہ ہے. لمغفرۃ یہ جواب قسم ہے. کیا ہے؟ لمغفرۃ یہ جواب قسم ہے, لیکن جواب شرط کہاں ہے؟ جواب شرط کے قائم مقام ہے. یہ جواب کس کی ہے؟ قسم کی ہے, لیکن جواب شرط کے کیا ہے؟ اب بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من اللہ, اللہ کی طرف سے, ورحمت, رحمت ہے تمہارے لیے, اعلیٰ ذالک, اس پر تمہارے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے. اور ذالکہ سے مراد یہ شہادت ہے, یہ موت ہے اللہ کے راستے میں. واللام و مدخولها جواب القسم, لمغفرت ان میں کہہ رہا ہے لام اور اس کا مدخول مغفرت, یہ جواب قسم ہے. وہ فی موضع الفعل ہے, فعل کی جگہ پر ہے, مبتدا ہوگا. اور اس خبر جو ہے خیر مما یجمعون ہے. خیرون یہ زیادہ بہتر ہے اس مال سے, یجمعون یہ دنیا میں رہ کر جمع کر لیتے ہیں, اسی کو مقصد بناتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. بات سمجھ میں آئے نا. اور پھر کیا فرما رہے ہیں؟ بل تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. تم ترجیح تو دنیا کو دیتے ہو, لیکن آخرت بہتر ہے. یہ مالک فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. مما یجمعون. سمجھ میں بات آئی؟ آگے فرما رہے ہیں مما یجمعون من الدنیا بالتاء والیاء تجمعون یجمعون. ولئن متم یا متم, یہاں پہ بھی ہوئی دو باتیں. اگر تم مر گئے, او قتل, تم یہ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں جہاد میں یا کسی اور راستے میں, لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, اللہ کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا آخرت میں. فَيُجَازِكُمْ, تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا, دین کے لیے تم نے قربانی دی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.
اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ ہے. دیکھو یہاں پہ اوپر فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر گئے یہ شہید ہو گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، کس کی طرف لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ کی طرف. اس آیت میں اشارہ ہے مقام عبودیت کی طرف. کس کی طرف؟ مقام عبودیت تین ہے. پہلا یہ ہے کہ من یعبد اللہ خوفا من ناری، من یعبد اللہ، ایک آدمی عبادت کرتا ہے جہنم سے ڈر کے. کیا کرتا ہے بھائی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا اللہ مغفرت ان سے. کس سے؟ عبادت کرو گے تو مغفرت مل جائے گی اور جنت مل جائیں گے. اور دوسرا مقام ہے، بات سمجھ میں آئے نا، من یعبد اللہ شوقا الی جنتہ، ایک آدمی اللہ کی جنت کے طلب میں عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے. کیا مل جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَةٌ، اس کی طرف اشارہ ہے. اور تیسرا وہ ہے من یعبد اللہ لذاتہ لا طمعا ولا خوفا، اللہ کی عبادت تو کرتا ہے، کوئی نہ طمع ہے نہ کوئی امید ہے، بس اللہ راضی ہو جائے، جنت ملے نہ ملے، جہنم سے بچیں یا نہ بچیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور اس کے طرف اشارہ ہے کہ لا الی اللہ تحشرون، لا الی اللہ تحشرون. اچھا، فبما رحمت من اللہ، بات سمجھ میں آئے نا، فبما رحمت میں فا عاطفہ ہے. کیا ہے؟ اور معطوف علیہ محذوف ہے. معنی یہ ہے کہ خالفوا امرک فلنت لہم برحمت من اللہ. جن لوگوں نے آپ کے امر کی مخالفت کی نا، آپ نے ان کو سزا نہیں دی. کیا نہیں دی؟ اتنے بڑی شکست ان کے وجہ سے ہوا نا، ان کے وجہ سے اتنے بڑی شکست ہوئی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، حکم عدولی کی وجہ سے، لیکن حضور نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لنت لہم اللہ تبارک و فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے میرے نبی. آپ نے اپنے اخلاق کو نرم کر دیا اس کے لیے. اس خالفو کا جب آپ کی مخالفت بھی کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ. نبی کے اخلاق تو یہ ہے نا، وَبِالْمُؤْمِنِينَ. سمجھ نہیں آئی بات؟ بہرحال وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، میرے نبی اللہ فرماتے ہیں اگر آپ فَظًّا بد اخلاق ہوتے ہیں. فض کس کو کہتے ہیں؟ سی الخلق، بد اخلاق کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس آدمی کو کہتے ہیں، بات سمجھ میں آئی، جس کی اخلاق برا ہو. غلیظ القلب، سخت دل ہوتے آپ. جافین، بتا دیا جافین، اگر آپ ظالم ہوتے ہیں، کسی سے زیادتی کرتے ہیں. فَأَغْلَظْتَ لَهُمْ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ تفرقو کے معنی میں ہے، بکھر جاتے ہیں نا یہ صحابہ آپ کے ارد گرد سے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کریں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان سے بخشش طلب، ان کے لیے اللہ اکبر. دیکھیں اللہ نے تو بتا دیا نا کہ میں نے تو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا، نبی بھی تو ناراض تھے نا، نبی بھی تو، اللہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ صحابہ کے اندر کوئی خرابی ہے تو کوئی بد کرداری کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی کوتاہی ہے. لہٰذا میرے نبی وَفَعْفُ عَنْهُمْ، میں نے تو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں ان کو. کیا کر دیں؟ آپ بھی معاف کر دیں.
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف معافی نہیں بلکہ ان کی دل جوئی بھی کریں. ان کے یہ نہ سمجھیں کہ نبی ہم سے ناراض ہے. اب دیکھو کسی کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں آپ کے لیے اس کے لیے آپ کسی کو کہتے ہیں چلو میں نے معاف کر دیا، لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی پتہ نہیں دل سے معاف کیا، لیکن اس کے لیے آپ دعا بھی مانگیں گے تو مطمئن ہو جائے گا کہ اب میرے لیے دل اس کے کیا ہو گیا، صاف ہو گیا. تو اس سے اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے لیے آپ کے دل میں کوئی بات نہ رہے. فاعف عنہم، اس کو ملائیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ سے. بات سمجھ میں آئی؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ حَتَّى، یہاں تک کہ اغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان سے مشاورت بھی کریں. یہ نہ ہو کہ تمہارے وجہ سے شکست ہو گیا ہے تو اب آئندہ جو ہے تم سے میں رائے نہیں لوں گا. ہو جاتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ نہیں بھائی، بات سمجھ میں آئی نا، ناراضی کا اظہار کر لیں، کیا کر لیں، نہیں. وشاورہم فی الامر، ان سے کیا کر لیں، مشاورت کریں. استخراج آرائہم، استخرج آراہم، نکالیں ان کے رائے، ان کے دل میں کیا خیالات ہیں، مشاورت ان سے کریں. شان کا فی الحرب وغیرہ ہی، کسی بھی کام میں، چاہے لڑائی اور جہاد کے معاملہ ہو یا کوئی اور دنیاوی کام ہو، تطیبا لقلوبہم، تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں. ان کا دل مطمئن ہو جائے. بھائی چائے گئے کیوں لائے؟ سمجھ میں بات آئی؟ ترتیباً، ہاں پانی ہے، پانی ادھر ہے، پانی یہ نہیں ہے، ہاں چلو پانی لے آنا، بس یہ لے آئے گا. ایک بات دیکھیں، صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے محبت فرماتے ہیں. جب قرآن، اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں نا بھائی، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں کہ ہم ان کے حیثیت کو تاریخ سے دیکھیں، تاریخ سے جانچ لیں. نہیں سمجھے؟ تاریخ جو رتبہ یاب اس کا مجموعہ ہوتا ہے، اس میں اچھی بات ہوگی تو لیں گے، اچھی بات نہیں ہے تو کہیں گے نہیں مانتے. ہاں بھائی، کون سا قرآن و حدیث ہے؟ ہاں ماننا ہے تو قرآن و حدیث، اللہ کے کلام دیکھیں، نبی کے فرمان دیکھیں. تو صحابہ کے بارے میں وہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ کو صحابہ کا عظمت کا پتہ چلے گا. اس لیے ہمارے بزرگوں کی یہ بات ہے، تاریخ مطالعہ کرنے سے پہلے قرآن و سنت سے صحابہ کا عظمت دل میں بٹھاؤ. کیا کرو؟ پھر جو الٹے سیدھے واقعات آپ کو نظر آئیں گے نا، آپ صحابہ سے بدگمان نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ جس کا قرآن و سنت پر عبور نہیں ہے، جب وہ تاریخ مطالعہ کرے گا، حضرت عثمان نے یہ کیا، ایسے آدمیوں کو مقرر کیا، فلان جگہ پر یہ کیا، فلان جگہ پر یہ کیا، فلاں عامل جو ہے وہ شراب پیتا تھا، فلاں یہ تھا اس کے دور میں. اب صحابی، اور اس کے زمانے میں اس طرح کے گورنر بھی اس نے مقرر کی. بات سمجھ میں آئے نا؟ یہ سارے بدنام کرنے کے لیے صبائیوں کے سازشیں تھیں، افواہیں پلائے دیے گئے. حضرت عثمان کے شہادت کا ذریعہ بھی یہی بنا نا. مصر سے یہ تحریک اٹھی، انہوں نے کہا فلاں آپ کو پتہ ہے نہیں، عراق میں تو ایسے گورنر مقرر کیا، ویسے پلا دی. تو اب مصر والوں نے کہا کہ عراق میں اس طرح، اچھا ادھر عراق میں کہا کہ بھائی مصر میں جو ہے ایسے گورنر مقرر کیے. تو رسیدگی تو جلدی نہیں تھی نا اس زمانے میں، اس طرح کے معلومات تو مہینوں جا کے خبر پہنچتی. تو اس وقت تک جو ہے پورا انتشار پھیل گیا، کسی نے تحقیق نہیں کی. جو ضعیف لوگ تھے، جو سازشی تھے، وہ اس میں شامل ہو گئے. یہ نہیں دیکھا کہ امیر المومنین کا رائے کیا ہے، اس جا کے اس گورنر کے حالات دیکھیں، اپنے آنکھوں سے دیکھیں آدمی. نہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں، فاعف عنہم، میرے نبی میں نے تو معاف کر دیا، آپ بھی ان کو معاف کر دینا. واستغفر لہم، ان کے لیے دعا بھی مانگیں، استغفار بھی طلب کریں. پھر صرف اتنا نہیں، وشاورہم فی الامر، مشاورت کس سے ہوتی ہے؟
جو آپ کے دل سے قریب ہوتا ہے. ہاں بھائی، ہر آدمی سے تھوڑی مشورہ ہوتے ہیں. جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ مجھے اچھا مشورہ دے گا، اسی سے لی جاتی ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں صحابہ سے مشورہ لیں. کیوں؟ صحابہ آپ کے خیر خواہ ہیں. کیا ہے؟ بہرحال وشاورہم فی الامر، یہاں پہ چونکہ ایک بات تو یہ فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، آپ مشاورت کریں ان کے ساتھ. کس میں؟ امر میں. لفظ امر جو یہاں آیا ہے، ایک بات تو یہ سمجھ لیں، قرآن کریم میں ایک تو یہاں پہ یہ آیت ہے اور ایک سورہ شورى میں. کس میں؟ کون سی آیت ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. مسلمانوں کا کام مشاورت سے ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو یہاں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اس امر سے کیا مراد ہے؟ یہ یاد رکھیں، امر یہاں دو معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک، ہر وہ محتم بشان کام والا کام، ہر وہ محتم بشان جو قول ہو یا فعل ہو. ہاں بھائی جگاؤ نا اس کو بھائی. کیا ہوا؟ ہر وہ محتم بشان، قول ہو یا فعل ہو. ایک معنی یہ ہے. دوسرا، امر و معنی حکم کے. امر و معنی جو بھی معاملات چلانے ہو، جو بھی حکم دینا ہے، پہلے صحابہ سے اس کے بارے میں مشاورت کریں. اور امر کا اطلاق قرآن کریم میں ایک مخصوص اللہ تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کے لیے بھی ہوتا ہے. کئی آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا الا لہ الحکم والامر والیہ ترجع الامور. اور اسی طرح یہاں اس آیت میں وشاورہم فی الامر. اب رہ گئی یہ بات کہ مشورہ کا حکم کیا ہے. مشورے کا حکم کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. مشورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی کا سنت ہے. جو آدمی ہر کام مشورے سے کرتا ہے تو وہ پشیمان نہیں ہوگا، اس کا انجام اچھا ہوگا. اور مشورے کا دو فائدے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے دل جوئی، وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ ہمیں بھی اہمیت دیا گیا، ہم سے بھی رائے پوچھے گئے. ہاں. دوسرا یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں، منفی اور مثبت سارے رائے سامنے آ جائیں گے نا، تو آپ کو پھر فیصلہ کرنے میں کیا ہو جائے گی؟ آسانی ہو جائے گی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اب مشورے کا حکم یہ ہے کہ عام معاملات میں مشورہ یہ مسنون ہے. کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے. جو معاملات عوام سے متعلق ہے، کیا ہے؟ تو اس صورت میں حکمرانوں کے لیے ان سے عوام کا رائے لینا واجب ہوتا ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو معاملات جس کا تعلق براہ راست عوام سے ہے، فائدہ و نقصان کے اعتبار سے ہے، تو حکمرانوں کے لیے پھر عوام سے رائے لینا کیا ہے؟ واجب ہے. ایک بات یہ سمجھ لیں کہ مشاورت جو ہے صریح قرآن و سنت کے یا ایک شرعی حکم میں نہیں ہوتا. نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. روزہ رکھیں نہ رکھیں مشاورت کی ضرورت ہے. زکوٰۃ دیں یا نہ دیں مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، صریح حکم ہے. ہاں البتہ جن احکام کا اختیار آپ کو دیا گیا ہے یا دنیاوی معاملات ہیں، مثلا زکوٰۃ دینا ہے، اس میں تو مشاورت نہیں ہوگی، دینا ہے ہر صورت میں.
لیکن کس کو دینا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کے اوپر یہ ذمہ داری شریعت نے ڈال دی ہے۔ اختیار آپ کو دی ہے نا، تو اس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں کس کو دیں، کس طرح دیں، نہیں سمجھے؟ اسی طرح حج کریں یا نہ کریں اس میں نہیں، لیکن اس سال کریں یا اگلے سال کریں، پیدل کریں یا سواری پہ جائیں، بحری جہاز پہ جائیں یا ہوائی جہاز پہ جائیں، تو اس طرح مشاورت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کے اوپر شریعت نے اختیار رکھا ہے، تو ایسے چیزوں میں مشاورت ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی یا ایسے ہوا میں جا رہی ہے؟ ہاں بھائی، سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یہی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں اچھا، اور اچھی بہرحال دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے بارے میں امت کو کیا پیغام دیا ہے، کیا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کام کرنے کا ارادہ کریں، جو بھی آدمی کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس کو چاہیے کہ مشاورت کے بعد کرنے اور نہ کرنے کا فیصلہ کریں۔ کیا کریں؟ سمجھ میں بات آئی؟ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کے طرف ہدایت مل جائے گی۔ پھر اس مشاورت کا فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح اور مفید صورت آپ کے سامنے آ جائیں گے، اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق مل جائیں گے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے حکمران تم میں سے بہترین آدمی بن جائیں اور مالدار جو ہے تمہارے مالدار سخی ہو، کیا ہو بھائی؟ سخی ہو، اور تمہارے تمام معاملات مشاورت سے طے ہو رہے ہو، فظہر الارض خیر من بطنہا، پھر زندہ رہنا مرنے سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے حکمران بدتر ہو، کیا ہو؟ سب سے بدتر لوگ ہوں، اور مالدار بخیل ہو جائیں، اور معاملات جو ہے عورتوں کے سپرد کیا جائیں، چاہے گھر کے معاملات ہو یا حکومتی معاملات ہو، تو پھر مرنا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر کیا بہتر ہے؟ زندہ رہنے سے مرنا بہتر ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس میں یہ بتا دیا گیا جو آدمی مشاورت سے کام کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اس کی زندگی میں کیا ہوگی؟ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ مؤتمن اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کو امانت دار بنا دیا گیا۔ میں آپ سے مشورہ لے رہا ہوں میرے معاملے میں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو امانت دار سمجھ رہا ہوں نا، کہ مجھے اچھے مشورہ دیں گے۔ تو اسی دوران اگر آپ مجھے غلط مشورہ دیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے فائدہ یہ ہے، لیکن آپ کوئی دوسرا مشورہ دے رہے ہیں پھنسانے کے لیے، تو آپ خیانت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے حضور نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے، جو اپنے لیے وہ بہتر سمجھتا ہے وہی اس کو مشورہ دیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرشد العاقل ولا تعصوه فتندموا، سمجھدار آدمی سے مشورہ لیں اور پھر اسی کے مطابق چلیں تو پشیمان نہیں ہو جاؤ گے، اس کام میں پشیمان۔
سمجھ نہیں آئی بات؟ ندامت نہیں ہوگی، مشورہ نہیں کرو گے اس میں پھر خرابی پیدا ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ خرابی پیدا ہو جائیں گے. اب رہ گئی یہ بات، اللہ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے نبی آپ مشورہ لیں صحابہ سے. نبی کو تو وحی آتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، تو پھر مشاورت کی کیا ضرورت ہے؟ ایک معنی تو مفسر نے فرمایا، کیا معنی کیا بھائی؟ ہاں، تطیباً لقلوبہم، بس ان کی دل جوئی مقصود ہے. ہاں، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیر کے پہلو اللہ کی طرف سے ان کو بتا دیے جاتے تھے نا. مشورے کی ضرورت ہے؟ اس میں مفسرین کا دو رائے ہے. ایک رائے یہ ہے جیسے مفسر کہہ رہا ہے کہ صحابہ سے مشورہ کرنا ان کے دل جوئی کے لیے، صحابہ بھی سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہمیت دی، خوش ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ابو بکر جساس رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وحی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے گئے تو ان میں تو مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت سے احکامات وہ تھے جن کا کو حضور کو اختیار دیا گیا تھا. کیا گیا تھا؟ یا دنیاوی معاملات ہیں تو وہاں پہ پھر حضور کو یہ فرمایا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ ان سے مشورہ کریں. صرف دل جوئی کے لیے نہیں، صرف دل جوئی کے لیے ہوتا تو اگر صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ حضور تو فیصلہ پہلے سے کر چکا ہے، اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، ہم سے تو ویسے برائے نام صرف ہمیں جمع کیا گیا کہ، تو پھر دل جوئی بھی نہیں ہوگی. پھر کیا ہوگی؟ جب ایک آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے رائے کو اہمیت نہیں دیے جائیں گے، بس ایسے ہی صرف مجھے خوش کرنے کے لیے بلایا گیا، تو اس کی دل جوئی ہو جائے گی. ہاں، تو اس لیے ابوبکر جساس فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے صرف اطمینان قلبی کے لیے، بلکہ یہاں وہ معاملات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیے گئے تھے فیصلہ کرنے کے، تو وہاں پہ یہ حکم ہے کہ صحابہ سے مشورہ کر کے پھر آخری فیصلہ آپ کا ہوگا. اور ایسے حضور نے کی. بدر کے موقع پر صحابہ کو جمع کیا، حضور نے فرمایا کیا کریں، لڑیں یا نہ لڑیں ان دشمن سے؟ مہاجرین آگے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ لڑیں. انصار سے جواب نہیں آتا تو حضور بار بار پوچھ رہے تھے کہ یہاں سے بھی کچھ فرمایا، تو پھر آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات کر رہے ہیں، اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں کہ دریا میں کودیں، سمندر میں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم دنیا کے آخری کونے تک آپ ہمیں لے جائیں گے جہاد کے لیے، ہم پھر بھی تیار ہیں. ہم وہ بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. آپ جائیں، ہم تو نہیں جا سکتے. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. حضور بڑے خوش ہوئے، سمجھ نہیں آئے، پھر جانے کا فیصلہ کیا. احد میں فیصلہ ہوا نا کہ بھائی وہ حضور نے مشورہ لیا کہ باہر جا کے مقابلہ کریں یا یہاں کریں. یہ صرف دلجوئی کے لیے نہیں تھا. جب اکثریت صحابہ کرام کے یہ رائے ہوئے کہ نہیں باہر جا کے کریں، پھر حضور نے فرمایا چلو، انہی کے رائے کو اہمیت دی. خندق میں ایک واقعہ پیش آیا تو اس میں صلح کی کوئی بات چل رہی تھی، لیکن حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ، اوس و خزرج کے دونوں سردار تھے، وہ دونوں نے مخالفت کی، یا رسول اللہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہوگا. حضور نے دونوں کے رائے کو اہمیت دی اور انہی پر فیصلہ ہوا. نہیں سمجھے؟ تو یہ صرف دلجوئی کی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے رائے کو اہمیت دی اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی، صرف اطمینان قلبی کے لیے نہیں ہے. یہ بات زیادہ راجح لگتا ہے. سمجھ آئی بات؟ دوسری بات یہ سمجھ لیں، حکومت اسلامی میں مشورے کا درجہ جیسے آپ کو بتایا کہ مشورہ جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا سنت ہے. پھر اس کے درجہ جو ہے مختلف ہوتا ہے. عام حالت میں سنت ہے. عام حالت میں کیا ہے؟ جیسے ابھی پہلے کہا آپ کو کہ کبھی یہ واجب بھی ہو جاتا ہے. سمجھ آئی بات؟ کبھی استحباب کا درجہ بنتا ہے.
تو اس اہمیت کی بنیاد پر ہے. کس کی بنیاد پر؟ تو بہرحال جب کسی حکومت میں کسی کو مقرر کرنا ہو تو وہاں میں بھی کیا ہوگی؟ مشاورت سے ہوگی. کیا ہوگی؟ مشاورت سے. اب زمانہ قدیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ شاہی حکمرانی تھی. کیا تھی؟ شاہی. وہاں اس کی بنیاد پر نہیں تھے کہ صلاحیت کی بنیاد پر کسی کو آگے لاتے ہیں، بلکہ کس بنیاد پر؟ خاندانی. بس شاہی خاندان سے ہو تو پھر وہ حاکم بن سکتا ہے، ورنہ کوئی اور نہیں بن سکتا. نہ سمجھ میں بات آئی؟ کسرا کا بھی یہ تھا، قیصر کا بھی یہ تھا، دونوں حکمرانوں کے. اور آدھا دنیا ایک کے قبضے میں ہے اور آدھا دوسرے کے قبضے میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضور نے شاہی حکمرانی کو رد فرمایا. اب حکمرانی ہوگی صلاحیت کی بنیاد پر. کس کی بنیاد پر؟ ہاں، وہ مقرر بھی کریں گے اہل حل والعقد. وہ لوگ مقرر کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے. اب مرور زمان سے پھر ایک اور چیز بھی آ گئی جس کو جمہوری نظام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ تو اسلام میں تو خلافت ہے، اسلام میں تو امارت ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور خلافت اور امارت کا مختلف اصول ہے. پہلے یہ بات تفصیلی ہو چکا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. کبھی پہلا خلیفہ مقرر کر لیتا ہے، کبھی اہل حل والعقد پہلا خلیفہ جو ہے کوئی کمیٹی بناتا ہے، کبھی مسلمانوں کے مشاورت کے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کیا جاتا ہے، کوئی اپنے سلطے پہ آتا ہے. یہ تمام طریقے ہیں. نہیں سمجھے؟ اب اس خلافت کے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خلافت کے بارے میں فرمایا، لا خلافت الا عن مشورۃ. حضور نے کیا فرمایا؟ خلافت مشورے سے ہوگا، مشاورت سے ہوگا. امارت مشاورت سے ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں. کہ جو جمہوری نظام ہے یہ دنیا میں وجود میں آیا امارت اور خلافت کو ختم کرنے کے لیے. یہ مغرب کی طرف سے آیا. جمہوریت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عوامی حکومت عوام کے مرضی سے ہے. عوامی حکومت عوام کے مرضی سے ہے. تو لہٰذا پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کا مقننہ ادارہ ہے. جو پارلیمنٹ فیصلہ دے گی وہ قانون بن جائے گا. وہ کیا بن جائے گا؟ شریعت میں ایسا نہیں ہے. پھر عام و خاص کا ووٹ برابر ہے. رائے ایک جاہل کا اور عالم کا، عورت کا اور مرد کا برابر ہے. شریعت میں ایسا نہیں ہے. ہر آدمی انتخاب کے قابل نہیں ہے، مشورہ دینے کے قابل نہیں ہے. اس کے لیے ایک مخصوص لوگ ہیں. بہرحال یہ بات طویل ہو جائیں گے، ٹائم بھی ختم ہو گیا. بات سمجھ میں نہیں، یہیں پہ چھوڑ دیں اس کو. تو اصل چیز یہی ہے کہ مشاورت سے ہونی چاہیے. حکومت جب قائم ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ مشاورت سے ہو. اس لیے ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ ان الشورى من قواعد شریعہ و عزائم الاسلام. بات سمجھ میں آئے نا؟ یہ اسلام کے بڑے اہم کاموں میں سے ہے. ومن لا يستشير اہل العلم والدین فعزلہ واجب. جو حکمران اہل علم سے مشاورت نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کو معزول کرنا ضروری ہے. اہل علم یہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں معاشرے میں. انہی کے ذریعے سے جو ہے دین کا بقا ہے. اب ان کو اگر آپ نظر انداز کریں گے تو ایسے حکمران کا کوئی اہمیت نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ اس لیے علماء کا اس میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ دوسری بات یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ اگر مثال کے طور پر مشورہ ہو گیا اور مشاورت میں
کوئی فیصلہ اختلاف رائے آ گیا تو اب وہاں پہ کیا کیا جائے؟ ایک طرف زیادہ ہے دوسرے طرف کم ہے، تو امیر کے لیے، حاکم وقت کے لیے اس مشاورت میں اکثریت کے رائے کو ترجیح دینا ضروری نہیں۔ جمہوری نظام میں یہ نہیں ہوتا، جمہوری نظام میں جو پارلیمنٹ کا اکثریت ہوگا بس وہی قانون سازی ہوگی، چاہے ایک کرسی کیوں نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ اختیار کس کو دیا گیا؟ امیر کو دیا گیا۔ دونوں پہلو سامنے آ گئے، ایک زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن امیر سمجھتا ہے کہ دوسرے کے جو کم والوں کا رائے جو ہے زیادہ وزنی ہے، وہ اسی پر فیصلہ دے گا۔ وشاورہم فی الامر کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے نزلت فی ابی بکر و عمر، ان دونوں کے بارے میں۔ وشاورہم ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ ابو بکر عمر کے۔ وکانہ جواری رسول اللہ علیہ وسلم و وزیرہ، حضور کے دو وزرات ہیں نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کو، لو اجتمعتما فی مشورۃ ما خالفتکما، تم دونوں کا رائے کسی چیز میں جمع ہو جائے نا، تم دونوں کے رائے کسی چیز میں، تو پھر میں مخالفت نہیں کرتا، پھر میں مخالفت محمد اکرم